اللہ کا وعدہ سچا نہیں، بالکل سچا اللہ کا وعدہ ہے، تو پھر یہ دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ نہیں کہ ہمارے مقتول جنت میں ان کے آگ میں؟ بالکل یہ بھی ہے، تو پھر ہمیں ڈر کس کا؟ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ پھر لیکن طبیعت میں تو بہت جوش ہے، ابو بکر کے پاس پہنچتے یہی سوال وہاں کیے، اتفاق سے یہی جواب وہاں سے ملا ابو بکر کے کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا رسول عمر انہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ اپنے رسول کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ آنکھ کھلی، ہوش میں آئے ذرا، پھر استغفار کیا، ہو میں نے وسلم کے سامنے بول پڑا۔ بعد میں سورہ الفتح نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح تو دے دی ہم نے، کھلی آنکھ فتح، یا یہ فتح تھی، بلایا عمر کو، سنائی، عمر سن لے، یا اس میں فتح ہے؟ کہ ہاں فتح ہے، کیونکہ باندھ گئے ہاتھ ان کے، صلح نے ان کے ہاتھ باندھ دیے، اور اہل ایمان کے لیے کھلی چھٹی، عرب میں جہاں مرضی تبلیغ کرو، رکاوٹ تو عربی تھے، یہی تھے مکے والے، اور شرط ایک لگا بیٹھے کہ جو مسلمان ہو کے جائے گا اس کو واپس بھیجنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی واپس بھیج دیں گے، ہاں جو ادھر سے آئے گا اسے ہم واپس نہیں بھیجیں گے، وہ مسلمان کافر ہو کے کیوں آنے لگا، ٹھیک ہے نہ بھیجنا۔ تو مسلمان ہو کے چلا گیا ابو بصیر، پیچھے چلے گئے، لینے والے بھی مزے آ گئے جی، یہ آ جائے گا اس کو ایسی سنگین سزا دو کہ آئندہ کوئی ایمان لانے کی جرت کر ہی نہ سکے، بس لاؤ، بڑے خوش ہیں۔ وہ ابو بصیر دو لے کے آ رہے تھے، اس نے ایک کو قتل کر دیا اور بھاگ گیا، دوسرا بھاگا، ابھی مدینے سے نکلے ہی تھے کہ اسے قتل کر دیا، دوسرا بھاگا مدینے مسجد میں، بس نبی یا رسول اللہ مجھے بتائیں مار، آپ نے فرمایا کوئی سمجھاؤ ابو بصیر کو۔ ابو بصیر سمجھ گیا کہ آپ کہتے یہاں نہ آ، وہ وہاں جا بیٹھا جہاں سے ان کے قافلے گزرتے تھے تجارت کے لیے، اس نے تجارت کا راستہ بند کر دیا۔ اب آپ کی حکومت میں تو نہیں تھا وہ، کیونکہ آپ کی حکومت سے تو نکل گیا، تو اب اس پر اپنا ذاتی قانون لاگو تھا، بس تو اس لیے اپنی مرضی کا، تو اب انہوں نے جا کے بتا دیا، یہ وہ اسی راستے میں بیٹھا ہے تو قافلہ لوٹ لیتا ہے، اب ہمارا راستہ بند کرتے جاتا ہے، راستے میں بیٹھا ہے، فلاں جگہ پر بیٹھا ہے۔ وہ جتنے وہاں بیچارے بند تھے نا، ایک ایک کر کے نکلتے 700 آدمی ہو گئے، یہاں لشکر بن گیا۔ اب کیا کریں؟ وہی تو وہ شرط الٹی پڑ گئی، اچھی شرط لگائی بھائی ہم نے، تو پھر یہ شرط نکلواؤ بھی ہمیں نہیں، اپنے پاس ہی رکھو، واپس نہ کرنا، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب وہ آئے ساتھ، عاجز بھی، شرمساری بھی، آپ نے کہا ٹھیک ہے واپس لے، کوئی بات نہیں، شرط واپس ان کو بلا لیا، لیکن ان کی اس شرط نے آج تک کے لیے امت کو رہنمائی دے دی، کیا کہ اگر حکومت مسلمان نہ ہو تو پھر جنگ کس کے حکم میں کریں؟ تو ابو بصیر کے حکم میں، بس نمونہ دے دیا۔ یا ابو بصیر کے پاس اسلامی حکومت تو نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت نہیں تھا، اپنی سوابدی سے کیسے لڑا کافروں سے؟ اب آج اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر بڑا اعتراض بھی، وہ تو جی کہ سلطان جب تک اعلان نہ کرے، سلطان اسلام اعلان نہ کرے، جنگ فرض ہی نہیں ہوتی، تو وہ فرض ابو بصیر پہ کس نے کیا فرض؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کیوں لڑتا رہا؟ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالی نے شرط لگوائی اس لیے تھی کہ مستقبل میں وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب مجاہدین کو بغیر کسی حکومت کی طاقت کے لڑنا پڑے گا۔ آج وہی زمانہ ہے، کیونکہ ہماری حکومت تو کافروں کے ساتھ ہے، ہماری حکومت تو اسلام کے ساتھ نہیں ہے، تو لڑائی جہاد کیسے چلے؟ جہاد ایسے چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین میں حکمتیں ہیں، کمال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرط کو ماننا کتنی بڑی دور اندیشی کی بات، مان لو جی شرط ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے شرط، مان لیا، تو حدیبیہ کی صلح ہو گئی اور بس مکہ فتح ہو گیا۔ کیونکہ جب دوبارہ آپ اگلے سال عمرے کے لیے گئے ہیں تو مکے کی اکثریت ایمان لا چکی تھی،
خالد بن ولید ایمان لے آئے تھے، عمرو بن عاص ایمان لے آئے تھے، یہی دو سب سے بڑے کمانڈر تھے مکے کے، تو وہی دونوں ایمان لے آئے. ان کے بعد تو پھر مکے میں قابل ذکر آدمی نہیں رہ جاتا تھا. یہ دونوں اکٹھے ایمان لائے اتفاق سے. جب یہ آئے ہیں حضرت عمرو بن عاص اور یہ حضرت خالد بن ولید اور ساتھ تھے عثمان بن طلحہ، وہ چابی بردار جو تھے کعبے کے وہ تھے. تو آپ نے دیکھا نبی سامنے کہ خالد اور عمر اور عثمان، اور آپ نے فرمایا مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے پھینک دیے آج، بس یعنی مکے کے پلے اب کچھ نہیں رہ گیا. تو اگلے سال آپ نے چڑھائی کر دی مکے پہ، بس فتح ہو گیا مکہ. تو یہ ہے کہ وہاں سے نکالنا ہے ان کو، اور جنگ نہیں کرنی. ان قاتلوا کو اگر وہ جنگ کرے تو پھر ان کو قتل کر دو. تو جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ایسی تھی کہ جنگ نہیں ہوئی مکے میں، کیونکہ ابو سفیان جنگ سے پہلے ایمان لے آئے. ابو سفیان کو پتا تھا، اندیشہ تھا کہ بھئی حملہ ہونے والا ہے، کیونکہ عہد خود توڑا تھا، حدیبیہ والا عہد توڑ دیا تھا. 10 سال کا وہ معاہدہ تھا، اگلے ہی سال توڑ دیا یہ مکے والوں نے. عمرہ تو آپ کر آئے تھے، عمرہ کرنے کے بعد وہ معاہدہ توڑ دیا، تو آپ نے چڑھائی کر دی. وہ معاہدہ توڑنے کے بعد یہ راتوں کو باہر نکلتے کہ کوئی لشکر نہ آ رہا ہو. آپ نے باہر پڑاؤ ڈالا رات کو. اب رات کو کہ دن کی روشنی میں داخل ہوں گے مکے میں، ایسے نہیں، شب خون نہیں مارتے ہم، بچے عورتیں پریشان ہو جائیں. اس لیے تو ابو سفیان اور حکیم بن حزام یہ ایسے ہی نکلے تھے. حکیم بن حزام میں سردار تھا اپنے قبیلے کا، تو نکلے تھے کہ بھی دیکھا تو آگ جل رہی ہے حد نظر تک. آپ نے فرمایا کہ بکھر کے بیٹھنا، بڑا لشکر معلوم ہو. اتنا بڑا لشکر یہ کس کا آ گیا؟ اتنے میں حضرت عباس آ گئے. حضرت عباس بھی ٹوہ میں تھے، ملے تو میں اسے بتاؤں. وہ مل گئے. کہا عباس یہ اتنا بڑا لشکر تھا، میرے بھتیجے کا لشکر، آپ کے بھتیجے کا لشکر یہاں آ گیا. پھر تو اتنے میں حضرت عمر آ گئے، حضرت عمر نے گرفتار کر لیا دونوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. تو ساتھ حضرت عباس تھے. حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ اب ابو سفیان کو میں نے امان دے دی ہے. آپ نے ٹھیک ہے. یہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کافر کی گردن سے حق کا بدلہ لینا چاہیے. آپ نے کہا عباس نے امان دے دی بس. کیونکہ کسی بھی دشمن کو کوئی مسلمان امان دے دے امان ہو جاتی ہے بس. ہاں کوئی مزدور ہو، کوئی غریب ہو، کوئی ہو، وہ کہہ رہی میں نے اس کو امان دے دی ہے، امان ہو جائے گی. حکومت اس پر کچھ نہیں کر سکتی. امان دے دی. عباس کہا کہ اپنے پاس ہی رکھو. صبح جب ابو سفیان پیش ہوئے، آپ نے ہنس کے فرمایا ابو سفیان ابھی سمجھ نہیں آئی، بس فوراً کلمہ پڑھ لیا. پھر حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ مکے کا سردار ہے، آپ کو اعزاز دے. پھر آپ نے اعلان کیا کہ ابو سفیان کے جو گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان. بس یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز تھا، یہ اعزاز دیا. ہاں جی. بس پھر ابو سفیان ایمان لایا تو باقی قوم نے سارا مکہ ایمان لے آیا. تو یہ ہے کہ جنگ نہیں ہونے دی آپ نے. ہاں جی. ایک طرف سے خالد، دوسری طرف سے اوپر سے آپ آ رہے تھے، پرلی طرف سے نشیب سے خالد داخل ہوا. تو کسی نے کہا جی خالد تو جنگ کر رہا ہے، فوراً بھیجا روک دو خالد سے کہو جنگ نہ کرے، بالکل روک دے تلوار، کوئی ضرورت نہیں ہے. چند ایک ادھر قتل ہوئے کافر، اس کے بعد معاملہ رک گیا. تو یہ قتل کرو، فقتلوا، اگر قتل کریں جنگ کریں وہ تم کو قتل کر دو. کذالک جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ یہی ہے. فإن انتہوا، اور اگر باز آ جائیں، جیسے آگے باز پھر فإن اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. جو کفر ہو چکا باقی معاف کر دو. ہاں جی. وقاتلوہم، اور کافروں سے جنگ کرتے رہو حتی لا تکون فتنہ، جب تک کفر مٹ نہیں جاتا دنیا سے جنگ نہیں رک سکتی. یہ ہے. اب کیسے کوئی فتویٰ دے گا کہ جنگ کا وقت نہیں ہے؟ کیسے فتویٰ دے گا؟ ہاں
یوں کہو کہ ہم نکمے ہیں نالائق ہیں، بس ہم سے نہیں ہوتی جنگ. یہ تو ایک بات ہوئی. ہاں ہم سے جنگ نہیں ہوتی. ہاں اللہ اپنے دین کو خود سنبھالے. ٹھیک ہے، جنت کے دروازے تو بند ہو جائیں گے، جنگ تو نہیں ہوگی، جنت کے دروازے تو بند ہو جائیں گے. سنبھال لے گا اللہ دین کو، کیونکہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں دین کے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی، قاتلوہم، ان سے جنگ کرتے رہو. کب تک؟ حتی لا تکون فتنہ، جب تک روئے زمین پر فتنہ باقی ہے بس جنگ کرتے رہو. ایک سے دوسری جگہ، ایک جگہ فتنہ مٹا دوسری جگہ مٹا دو، تیسری جگہ مٹا دو. کفر کو مکمل روئے زمین سے مٹنا چاہیے. اور یہ جنگ جا کے رکے گی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول پر، دجال کے قتل پر. بس یہ وہ دجال سمجھے روئے زمین پر کفر کی آخری ہچکی ہے دجال. جو ہی قتل ہوا کفر گیا بس. تو اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم کی حکومت ہوگی. حضرت مہدی جا چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی حکومت ہوگی، اور یہ 40 سال رہے گی. پوری دنیا میں مکمل اسلام ہوگا، کوئی دین باقی نہیں رہ جائے گا بس. ہاں اس لیے یہ صحیح امن کا دور، جس امن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا تھا، وہ امن اب لوٹا ہے. اس کے بعد پھر عیسیٰ ابن مریم کے بعد پتہ نہیں اور کتنی صدیاں گزریں گی، کیونکہ اتنا بڑا امن جو ہے وہ یکا یک تو کفر میں بدل نہیں جاتا. پھر یہ ہے کہ پتہ نہیں کب تک یہی کیفیت رہے گی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بعد. پھر رفتہ رفتہ لوگ، کیونکہ فتنہ نہیں رہ گیا تو جنگ بھی نہیں رہ گئی، جہاد بھی نہیں رہ گیا، تو صرف ہی مثبت طور پر عمل کرنا رہ گیا، تو سستی آئے گی. ٹوکنے والا تو کوئی ہے نہیں، کوئی سزا دینے والا تو ہے نہیں، کوئی ظلم کرنے والا تو ہے نہیں. ہاں تو یہ سستی پھر رفتہ رفتہ دین سے ہٹائے گی. ہنستے پھر وہ ہوگا کہ اتنا دین سے ہٹ جائیں گے کہ کوئی نہیں پھر اللہ کا نام لینے والا رہ جائے گا. بہت کم قلیل اہل ایمان باقی رہ جائیں گے. لڑائی نہیں ہوگی، بہرحال جنگیں ختم مکمل. ہاں جو ہٹ گیا دین سے ہٹ گیا، جو قائم ہے بس، حتیٰ کہ سورج مغرب سے نکل آئے گا. اور ایک ہوا بھی چلنی ہے، اور وہ عدن سے چلے گی، وہ غالباً اسی علاقے کے لیے ہوگی. تو عدن ہے جنوب کی طرف سمندر کے ساحل پر، اور عدن سے پورا عرب جو ہے نا وہ شمال میں ہے، سارا عرب. یعنی عدن یمن کا آخری شہر ہے، عدن ابین. تو عدن کے معنی ہے ڈیرا، جیسے ڈیرا غازی خان، ایسے ابین کا ڈیرا. ہاں جی، تو ابین کوئی شخص تھا، عدن ابین. تو سمندر کے ساحل پر ہے، وہاں سے ہوا یا سمندر سے اٹھے گی کوئی لہر، آگ کی لہر، تو وہ جلاتی چلی جائے گی. لوگ بھاگیں گے اس کے آگے، بھاگیں گے، وہ پیچھے ہے لہر آگ کی. لوگ پھر بہت سے لوگ تو سمندر میں چھلانگے لگا آ جائیں گے، سمندر میں جلنے سے ڈوب جائیں. اچھا ہے، کچھ آگے بھاگیں گے، کچھ جل جائیں گے. یہ پھر پتہ نہیں کتنے وقت بعد تھمے گی وہ آگ. یہ بھی گویا سورج کے نکلنے سے کچھ ہی پہلے ہوگا، جب کفر دوبارہ گویا زمین پہ تقریباً پھیل جائے گا. رفتہ بدامادی بنتے وہ کفر کی دعوت دینے والا نہیں ہوگا، نہ جھوٹا نبی اٹھے گا، نہ کوئی، نہ ایسی باتیں نہیں ہوں گی. یعنی وہ علمی طور معاملے سارے رک جائیں گے. ہاں جی، پھر جو ہے نا سورج مغرب سے نکلے گا، اور مغرب سے نکلتے ہی دابا اٹھے گا. ہاں سورہ نمل میں آئے گا ذکر دابا کا، کہ ہم دابا زمین سے نکالیں گے. ہاں تو وہ تکلم الناس، لوگوں سے باتیں کرے گا وہ دابا. ہاں جی، اور وہ کیسا ہوگا دابا؟ وہ جانور انسانی صورت ہی میں یا کسی اور صورت میں، صورت تو کچھ مختلف ہوگی، لیکن باتیں کرے گا. مطلب یہ خوفناک نہیں ہوگا جس سے لوگ ڈر کے بھاگ جائیں، ایسا نہیں ہوگا. بڑا پرامن ہوگا، لوگوں سے بڑی بے تکلف باتیں کرے گا. ہاں جی، تو وہ نشانی ہوگی اس کی کہ بس اب قیامت شروع ہو گئی. ادھر سورج مغرب سے نکلایا کہ توبہ کا وقت گیا، بس عبادت کا وقت گیا.
اب جو پہلے سے بات کر رہا تھا اس کی بات قبول ہوگی، جو نئی بات کرنا چاہے نہیں، اور پہلے سے بات کرنے والے جلد ہی ختم ہو جائیں گے. ہاں بس پھر سمجھو کہ اسرافیل سور آج پھونکے یا کل پھونکے، پھر یہ کیفیت ہو جائے گی. ہاں جی، تو یہ ہے کہ اس وقت جب تک فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا اللہ کا ہو جائے، تب تک جہاد نہیں رکتا. جہاد جاری رہے گا، جنگ جاری رہے گی. قاتلوا قتال، جاہدوا نہیں کہا کہ جاہدوا حتی لا تکون فتنہ. کیوں کہ ہم جو ہے نا بڑے عقل کے بادشاہ، ہمیں بڑے طریقے آتے ہیں نکلنے کے. جہاد کے معنی کوشش کے بھی ہیں جی، جہاد کے معنی محنت کرنے کے بھی ہیں جی. محنت کر کے بھی ہم جہاد کر رہے ہیں. قتال کہا ہے، آپ بتاؤ کیا تعویل کرو گے؟ جہاد بھی قتال کے معنی میں ہے، لیکن محنت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. لیکن اس کو کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تو قتال مانگ رہا ہے. قاتلوہم حتی لا تکون، ان کے خلاف جنگ کرو، اس وقت تک جنگ جاری رہے جب تک فتنہ نہ مٹ جائے، اور جب تک پوری روئے زمین پر صرف ایک دین اللہ کا نہ رہ جائے، اس وقت جنگ کرو. اب عیسیٰ ابن مریم کے آنے پر رک جائے گی جنگ، بالکل ٹھیک ہے. کیوں کیا ہو گیا دین اللہ کا؟ اس وقت جنگ رکے گی، دین اللہ کا ہو گیا. فَإِنْ انْتَهُوا، اور اگر وہ باز آ جائے، یعنی کفر چھوڑ دے، توبہ کر لے. انتہو، فَإِنْ انْتَهُوا، ان من اگر وہ باز آ جائے، انتہو فلا عدوان، پھر کوئی کسی پر کوئی زیادتی نہیں، الا علی الظالمین، سوا ظالموں کے. پھر ظالموں پر تو گرفت ہوگی، باقی باز آنے پر کسی مومن پر کوئی زیادتی نہیں. مومن کا بڑا اکرام ہے، بڑا اکرام. مومن کا اتنا اکرام ہے کہ ایک مسلمان کا قتل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اگر آسمان والے بھی اور تمام زمین والے شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں جھونک دے گا. اتنا قیمتی ہے مومن کا خون. ایک مسلمان، گناہ گار ہی صحیح، کچھ ہو مسلمان، کافر نہ ہو، مسلمان ہو، اس کا قتل اتنا برا ہے. اس لیے ظالموں کے سوا پھر کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. بس الشہر الحرام بالشہر الحرام، اب حرام کے مہینے رہ گئے تھے کہ حرام کے مہینوں میں جنگ کا کیا بنے گا. تو کیونکہ کفار ان کا اکرام تو کرتے تھے حرام کے مہینوں کا، لیکن ادھر تھے بھی کہ وہ پاکستانی قسم کے لوگ کیا کہ جب ضرورت پیش آئی تو چھوڑ دیا. بس یہ ہے، ضرورت کی حد تک ہے. اگر ضرورت پیش آئی، بھی کاروبار حلال کھانا ہے، لیکن کہیں ضرورت پیش آ گئی کہ بینک میں جمع پیسے کرانے ہیں اور وہ پھلٹی بھی لگانی ہے، وہ تو پھر سود کے بغیر نہیں لگتی، تو چلو چل جانے، پھر ٹھیک ہے. ایسے ہی وہ بھی تھے. حرام کے مہینے کا بڑا احترام ہے، لیکن کہیں کسی پر ناراضگی آ گئی تو اس وقت کہا کہ بھائی محرم کا مہینہ ہے، ہم نے سفر پہلے کر لیا، محرم بعد میں بدل دیا. بس اس سال پہلے سفر ہے، پھر اگلا مہینہ محرم کا ہے، یوں بھی کر لیتے تھے. اب رجب حرام کا مہینہ آ گیا تو کہتے ہیں شعبان پہلے آ گیا، یہ شعبان میں ہم جنگ کر رہے ہیں، رجب بعد میں ہے، یہ بھی کر لیتے تھے. یہ نہیں، حرام کا مہینہ حرام کے مہینے کے عوض، اگر وہ نہ حرمت کریں انہیں بھی نہ حرمت کرو. والحرمات قصاص، تمام حرمتوں میں برابری ہے. حرمتیں یعنی تمام معزز چیزیں، اس میں معاملہ برابری کا ہے. تمہارے ذکر معزز ہے، ہمارے ذکر معزز ہے. اگر تم اس میں اکرام نہیں کرو گے اور خلاف اٹھو گے تو اس کا جواب تو دیا جائے گا. تو یہی ہوا تھا کہ جب آگے آئے گی آیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت ہوئی جنگ کی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مدینے میں آیا تو جنگ کی اجازت نہیں تھی. مکے والوں نے حملے کرنا شروع کر دیے. ان کا گروپ آتا تو جہاں دیکھا مسلمانوں کے ریوڑ چل رہے ہیں، ریوڑ ہانک کے لے جاتے اور کسی کو قتل کر جاتے. ادھر اجازت نہیں تھی. پھر جب اجازت ہو گئی، اور اجازت بھی پہلے سال ہی ہو گئی تھی، سال کے آخر میں رمضان میں 6 مہینے بعد ہجرت کے،
اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی جنگ کی ان کو بھی جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور جنگ کی جا رہی ہے جن کے خلاف ان پر ظلم ہوا ہے۔ تو اب لوگوں سے کیا کریں گے یہ؟ وہ چند ایک تو ہیں، تو اللہ تعالیٰ